کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیری سوا مستحق عبادت نہیں، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں۔ یہاں تکبیر میں جو اللہ اکبر کہا، اللہ سب سے بڑا ہے بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات تو گلے کے نیچے اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنہاسن پر بیٹھتے ہیں بتایا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن جس سمے اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان سے نیچے کی اور اترنے لگیں گے، جس سنہاسن پر بیٹھ کر کے اللہ اتریں گے، اس سنہاسن کو 8 فرشتے روکے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو جس سنہاسن کو 8 فرشتے روکے ہوں گے، اس سنہاسن پر بیٹھنے والا اللہ سب سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ سنہاسن سے ضرور چھوٹا ہونا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ کا سنہاسن سے بھی اللہ بڑا ہو جائے تو چاروں اور سے اللہ کو لٹکنے پڑ جائیں گے۔ تو سب سے بڑا اللہ پھر کہاں رہا؟ سب سے بڑا تو پھر سنہاسن ہو گیا جس پر اللہ بیٹھ رہے ہیں۔ ان کا جواب اسلام والے قیامت تک نہیں دے سکتے، ورنہ جواب دینا ان کے لیے سمبھو ہے۔ بس یہ تو کیول ماننے والی بات ہے، ان کو ماننا ہے، پوچھنا نہیں۔ پوچھنے سے بدھی آپ پریوگ کریں گے، تو پوچھنے سے جب بدھی کا پریوگ کریں گے تو اسلام میں آپ کی گنجائش نہیں ہوگی، اسلام سے آپ کو نکلنا پڑے گا باہر۔ مہندر پال صاحب، ابھی آپ جو بولے ایسا دکھا میرے کو کوئی ایک 3 سال کا بچہ میرے سے پوچھ رہا، صحیح بول رہا ہوں میں؟ ایک 3 سال کا بچہ پوچھے ویسا دکھا میرے کو۔ دیکھو، میں سنا تھا ایک صاحب جو ہے سوال کرتے، عقل بڑی کیا بھینس بڑی؟ عقل بڑی کیا بھینس بڑی؟ تو آپ کے ویسا جواب کوئی ایک بندہ دیا، بھینس بڑی بول کے۔ تو اب اس کا جواب غلط بھی نہیں تھا، انہیں جو بھینس بڑی بولا اس کا جواب غلط بھی نہیں تھا، مگر وہ صحیح بھی نہیں تھا۔ اب انہیں اپنی آنکھوں سے بھینس کو دیکھ رہا نا، اب انہیں بھینس کو دیکھ کے بھینس بڑی بول رہا، عقل کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں انہیں جو ہے عقل کو کبھی اپنی آنکھوں سے نظر سے انہیں دیکھا نہیں۔ اب اس سے پوچھیں گے عقل بڑی کیا بھینس بڑی بولے تو انہیں کیا جواب دیں گا؟ جواب تو اس کا صحیح ہے، بھینس بڑی۔ لیکن سچائی یہ ہے بھینس بہت چھوٹی ہوتی ہے، عقل بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے بھینس بڑی ہے، جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں عقل بہت بڑی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، آپ کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں یہ تھوڑا فرق ہے۔ اب جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالی کا بیان ہے قرآن مجید میں، وہ سارا بیان انسان سمجھ سکے، انسان سمجھ سکے تو
انسان سے مخاطب ہے، اللہ انسان سے مخاطب ہے اور انسان سمجھ سکے، اس لیے جب کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے اور وہ چیز جس کے بارے میں بتانا ہے وہ چیز اگر وہ انسان دیکھا ہوا نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جو چیز انہیں دیکھا ہوا رہتا، جو وہ دونوں چیزوں میں سمانتا، برابری، جو دونوں چیزیں ایک جیسی ہو، جو چیز انہیں دیکھا ہوا ہے اس کی مثال، اس کا نام لے کے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہم انسان بھی کرتے ہیں، ہم انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو چیز وہ جانتا ہے اسی چیز کو اس کو یاد دلا کر اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ لفظ کا استعمال کیا ہے، سنگھاسن۔ تو اب ان کا سنگھاسن کیسا ہے وہ تو ان کو معلوم، اس کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ نہیں ہوا، ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے پاس ہمارے کو جو بھی بتایا گیا وہ چیزیں بتائی گئی جس کی ضرورت تھی۔ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اس کی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اس کی اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ اس کا خلاصہ ہوا، اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ اب ایک انسان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کا سنگھاسن کیسا ہے، وہ انسان جیسے سنگھاسن بنا کے بیٹھتے ہیں ویسا ان کا سنگھاسن ہے، یا کچھ الگ شکل کا ان کا سنگھاسن ہے، وہ کیسا بھی ہوگا اس کو ایک انسان سے کیا لینا دینا؟ ان کا سنگھاسن وہ کیسا بھی ہوگا وہ اس سے انسان کو کیا لینا دینا؟ ان کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو انسان سے کیا لینا دینا؟ انسان کو نہیں ہے نا اس سے کچھ لینا دینا۔ اگر انسان کو وہ چیز کی ضرورت تھی اور وہ چیز نہیں ملنے پہ انسان کی زندگی میں خلل آ سکتا، اس کی زندگی میں دشواریاں آ سکتے یا کوئی تکلیف آ سکتے، اور وہ نہیں بتایا گیا، اسلام میں نہیں بتایا گیا، تو پھر یہاں غلط ہو جاتا، یہاں اللہ اور اسلام غلطی میں آ جاتے۔ لیکن یہ جو سنگھاسن ہے، جو آپ جو بات کر رہے ہیں سنگھاسن کی، وہ نہ دنیا سے اس کا کوئی مطلب ہے نہ تو انسانوں سے کوئی مطلب ہے۔ جب کوئی چیز کا مطلب نہیں ہے تو اس کا خلاصہ کیوں کیا جائے، اس کے اوپر بات کیوں کی جائے؟ اب ایسے سوال جو آپ کر رہے ہیں، اللہ بڑا ہوں گا، سنگھاسن چھوٹا ہوں گا، فرشتے لٹکنے کو پڑیں گے، میرے کو ایسا دکھا 3 سال کا بچہ جو ہے میرے سامنے بول رہا، برا مت مانو، میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے سوال ہی کچھ ایسے ہیں۔ خیر چلیے ہم دوسرے سوال